ویلکم ٹو پولیٹیکل لاجک۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایرسٹوٹل کا نظریہ ریاست کو تفصیل سے سمجھیں گے، جس میں ہم ان کی بائیولوجیکل طریقوں، ریاست کے مختلف سٹیجز اور اس کی نوعیت کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم ایرسٹوٹل کی ریاست میں اسٹیٹ کے فنکشنز اور اس کی درجہ بندی پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ دوستو، اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے ایرسٹوٹل کی مورل فلسفی میں ان کی تھیوری آف فور کازز کو پڑھا تھا، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے دنیا میں وجود کے 4 وجوہات ہوتے ہیں، جس میں اس کا ایک فائنل کاز بھی ہوتا ہے، یعنی عام الفاظ میں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس دنیا میں قائم رہنے کا۔ تو انسان کا جو فائنل کاز ہوتا ہے وہ ہے خوش رہنا۔ اب اگر ہم اسی تھیوری کو ایک بڑی سطح پر رکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ریاست کا فائنل کاز بھی خوش رہنا ہے، مگر یہ خوش رہنا ایک مشترکہ طور پر ہوگا، یعنی تمام انسانوں کو مشترکہ طور پر خوش رہنا ہے، اور یہی خوشی ورچوس ہونی چاہیے، نہ زیادہ مقدار میں ہو اور نہ ہی کم مقدار میں ہو۔ دوستو، یہاں پر ہمیں ایرسٹوٹل کی مورل فلسفی کا ایک اور جھلک دکھائی دیتی ہے، جو ان کی تھیوری آف گولڈن مین میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ وہ کس طرح بتاتے ہیں ہمیں کہ انسان کس طرح ورچوس ہو سکتا ہے۔ ہر ایک کام کرنے کے لیے اسے نہ زیادہ مقدار میں وہ کام کرنا چاہیے اور نہ ہی کم مقدار میں کرنا چاہیے۔ پھر ایرسٹوٹل یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا اسٹیٹ قدرتی طور پر وجود میں آیا یا اسے انسانوں نے بنایا۔ تو اسے سمجھنے کے لیے وہ بائیولوجیکل میتھڈز اپناتے ہوئے اسے الگ الگ کمپوننٹس میں رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ ریاست بنیادی طور پر قدرتی عمل کے تحت وجود میں آئی، مگر انسانوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اپنے قوانین اور طور طریقے شامل کیے۔ ارسطو اس بات کے خلاف ہیں کہ ریاست کو انسانوں کے قوانین نے نقصان پہنچایا، کیونکہ ان کے مطابق انسان یہ قوانین اپنے فائدے کے لیے انسانوں نے بنائے، لہٰذا اس سے ریاست نے مزید ترقی کی، نہ کہ اس کی قدرتی نوعیت کو نقصان پہنچا۔ اب اسی بائیولوجیکل میتھڈز کے مطابق ایرسٹوٹل نے جب اسٹیٹ کو مختلف کمپوننٹس میں تقسیم کیا تو اس کے سٹیجز بنائے اور بتایا کہ ریاست کی تشکیل کا عمل سب سے پہلے خاندان سے شروع ہوا۔ جب ایک مرد اور ایک عورت نے مشترکہ اچھائی یعنی بچے کے لیے ایک یونین کا اعلان کیا تو یہ ریاست کی تشکیل کا پہلا مرحلہ تھا۔ ایرسٹوٹل اس مرحلے کو بھی قدرتی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان دونوں یعنی مرد اور عورت نے شادی صرف اس لیے نہیں کی کیونکہ انہیں بچہ چاہیے، بلکہ وہ ایک قدرتی عمل کے تحت ایک دوسرے سے جڑے، یعنی جنسی خواہشات نے ان دونوں کو ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ کیا اور یہ خاندان بنانے پر مجبور ہوئے، یعنی اس طرح نیچرلی ایک خاندان وجود میں آیا۔ اگر انہیں یہ ڈیزائرز نہ ہوتی اور انہیں بچے کی بھی خواہش نہ ہوتی اور مشترکہ مقصد بھی نہ ہوتا، لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قدرتی عمل کے تحت خاندان کا وجود عمل میں آیا، جو ریاست کی تشکیل کا پہلا مرحلہ تھا۔ ایرسٹوٹل کے مطابق the association of persons established according to the law of nature and continuing day after day is the household، یعنی انسانوں کی ایسوسیشن لا آف نیچر کے تحت قائم ہوئی، جو کنٹینیو ہے، اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ کنٹینیو ہے، اور جسے کہا جاتا ہے ہاؤس ہولڈ۔ اب انسانوں کی ضروریات تو صرف گھر تک ہی محدود نہیں، روزمرہ کی زندگی کو گزارنے کے لیے دوسرے لوگوں کی بھی ضرورت ہوگی، جیسے کہ کسان، نان بائی، اور خود اپنے روزگار کے لیے جو ذریعے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی دوسرے انسانوں سے ان کو مدد درکار ہوگی۔ اس لیے اب وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ یعنی وہ خاندان اب دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک اور یونین بنائے گا جو گاؤں کہلائے گا، جو گاؤں کی سطح کا ہوگا، اور یہ گاؤں مختلف گاؤں کے ساتھ مل کر ایک اور یونین بنائیں گے، کیونکہ ان کا مشترکہ مقصد صرف یہاں تک ہی محدود نہیں ہے، ان کے مزید بھی مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد ہے کہ انہیں ایک ورچوس اور مورل لائف گزارنی ہے، اور وہ انہیں کون پرووائڈ کر سکتا ہے؟ وہ اتھارٹی صرف اسٹیٹ کے پاس ہے، اور اسٹیٹ ہی ایک سپریم اتھارٹی ہے جو انہیں
ایک مورل اور ورچوئس لائف پرووائڈ کر سکتی ہے۔ مین از اے پولیٹیکل اینیمل، انسان ایک سماجی حیوان ہے۔ اس جملے کا دوستو کیا مطلب ہے جو ایرسٹوٹل نے کہا ہے؟ دیکھیں، انسان چونکہ ہے تو ایک جانور ہی، لیکن اس کے پاس سوچنے سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس لیے قدرت نے ریاست بنانے کے لیے اسے اہل بنایا ہے، جس کا مطلب ہے انسان کو قدرت نے ایک سماجی حیوان بنایا ہے۔ ارسطو کے مطابق اگر کوئی انسان ریاست میں نہیں رہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ ایک حیوان ہے یا پھر اس کے پاس خدائی طاقتیں موجود ہیں۔ کیونکہ وہ قدرت کے بنائے ہوئے عمل کے مطابق نہیں چل رہا تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ انسان نہیں ہے۔ انسان کے پاس سوچنے کی صلاحیت ہے جس سے وہ اچھے اور برے کی درمیان فرق جان سکتا ہے۔ اسی طرح آرگینیکلی تمام انسان ایک یونٹ کی طرح ہیں۔ اگر یہ ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو جائیں تو یہ بیکار ہوں گے، کیونکہ یہ سیلف سفیشینٹ نہیں رہیں گے، اور سیلف سفیشینٹ یہ صرف تب ہو سکتے ہیں جب ان کے پاس کسی ریاست کی شہریت ہوگی۔ ریاست ہی انسان کو مورل اور ورچوئس بنا سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس قانون نافذ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ لیکن پھر سوال یہاں ایک اور اٹھتا ہے کہ اگر تمام انسان ایک یونٹ ہیں تو کیا انسان ریاست میں مکمل ضم ہو جاتا ہے؟ کیا اس کا اپنا وجود نہیں رہتا؟ ارسطو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کا حصہ بننے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ کوئی بھی انسان اپنی پہچان بھول جائے گا۔ اس کی پہچان ہوگی، مگر اسے ریاست کے لیے ہی کام کرنا ہوگا۔ یہ کام صرف اس حد تک ہوگا کہ تمام انسان جو ریاست کے شہری ہیں وہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے۔ پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ انسان مکمل فری ہوں گے ارسطو کی ریاست میں؟ ارسطو کے مطابق ہر فرد کی علیحدہ شناخت موجود ہوگی، ویسے ہی جیسے جسم کے ہر حصے کا اپنا فنکشن اور الگ الگ نام ہوتے ہیں، مگر یہ کام وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ پورے جسم کے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہاتھ سے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، جسم کا ایک حصہ ہے جسے ہم ہاتھ کہتے ہیں، اس کی شناخت موجود ہے، اس کا نام ہے، وہ ہاتھ ہے، لیکن وہ جو کام کرتا ہے وہ صرف اس کے فائدے کے لیے نہیں ہوتا، اس کے کام سے پورے جسم کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ارسطو کے ریاست میں جو شہری ہوگا، جو کام کرے گا، وہ صرف اس کے فائدے کے لیے نہیں ہوگا، وہ ریاست کے ہر شہری کے فائدے کے لیے ہوگا۔ یہاں بنیادی طور پر ارسطو نے پلیٹو کی انسان کی پرائیویٹ لائف کو کمیونزم کرنے کی جو تھیوری دی ہے اس کی مخالفت کی ہے۔ ایرسٹوٹل کی ریاست میں ٹوٹیلیٹیرینزم کا عنصر جاننے کے لیے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ٹوٹیلیٹیرینزم اسٹیٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ ریاست ہوتی ہے جہاں شہری کے ذاتی معاشی زندگی نیز اس کے ہر کام کا فیصلہ ریاست کرتی ہے، جبکہ فرد کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ارسطو کی ریاست کے بارے میں ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ ہے، کیونکہ اس میں انسان کی ذاتی حقوق کم اور ریاست کے حقوق زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ ارسطو کا ماننا ہے کہ اگر ریاست کو عوام کے تابع کر دیا گیا تو اس طرح عوام سب اپنی مرضی کریں گے اور کامن پرپس جو ایک گول ہے وہ اچیو نہیں ہو پائے گا۔ ریاست کا کام ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مورل اور ورچوئس زندگی پرووائڈ کرے، اور اگر فرد کے ہاتھ میں اقتدار اعلیٰ آتی ہے تو اس طرح صرف چند لوگوں کو ہی مورل اور ورچوئس زندگی مل سکے گی۔ اسٹیٹ کے فنکشن کی بات کی جائے تو ارسطو کے مطابق ریاست کی ذمہ داریوں میں یہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ یہ تعین کرے گی کہ شہریوں کی شادی کتنی عمر میں ہونی چاہیے، یعنی کم سے کم عمر اور زیادہ سے زیادہ عمر کا تعین ریاست کرے گی، کیونکہ ایک خاندان ہی ریاست کی بنیاد ہے، اس لیے ریاست کو ضروری ہے کہ اس بنیاد کو زیادہ بہتر کرے۔ دوسرا یہ کہ آبادی کتنی ہونی چاہیے، یہ فیصلہ بھی ریاست کرے گی، اور کن موسموں میں فصلوں کی کٹائی ہونی چاہیے اور اگانا کن موسموں میں چاہیے، یہ فیصلہ بھی یا یہ فریم ورک بھی
ریاست تیار کرے گا۔ اگر درجہ بندی کی بات کی جائے تو ایرسٹوٹل نے ریاست کی درجہ بندی 3 طرح کی ہے، جو آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے مطابق ان تینوں طرح کی حکومتوں کا ایک بہتر فارم ہوتا ہے اور ایک ورسٹ یعنی خراب فارم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ حکومت ایک سائیکل کی طرح چلتی ہے۔ جب ریاستیں چھوٹی تھیں اور لوگ کم تھے تب ایک شخص کو اپنا بادشاہ بنا دیتے تھے۔ جب ریاست میں بادشاہ کے کمپیٹیٹر زیادہ ہوئے تب ایرسٹوکریسی کی حکومت قائم ہوئی۔ جب وہ کرپٹ ہوئے اور لالچ ان میں بھر گئی تو لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کی اور جمہوری حکومت بنا دی۔ جب جمہوریت کرپٹ ہوئی تو لوگوں نے پھر سے تنگ آ کر ایک ڈکٹیٹر کو حکومت سونپ دی۔ تو اس طرح یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ دوستو اس کی مثال ہم فرینچ ریولوشن کی دے سکتے ہیں کہ کس طرح 1719 میں لوئی 16 کے خلاف فرانس کے عوام نے بغاوت شروع کی اور اسے ایگزیکیوٹ کر دیا۔ اس کے بعد ڈائریکٹری کی حکومت قائم کر دی، مگر لوگ اس سے بھی مطمئن نہیں ہوئے تو انہوں نے پھر سے 1799 میں ایک فوجی ڈکٹیٹر کو بلا کر ڈائریکٹری کا تختہ پلٹ دیا اور نیپولین بوناپارٹ کو اپنا ایمپرر بنا دیا۔ یہی چیز ہمیں پاکستان میں بھی ملی، جس کی وجہ سے ملک نے آج تک 3 مارشل لاز دیکھے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اگر آپ کو اس لیکچر کے حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے ان اکاؤنٹس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔